الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے بالکل ہم اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، توفیق سے، کرم سے ایک دم اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے جو وقتاً فوقتاً مدارس بند ہوتے رہے، اس حصے کو منفی کر کے بھی 2 سال کا جمعے کا بیان حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پر میں نے پڑھا۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے یہ بالکل ایسے آپ سمجھ لیں کہ آخری سرخی ہے، جس کے ہم کچھ حصے پڑھ لیے ہیں اور ایک آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اپنی بساط تک بالکل اب ہم آخر میں ہیں، 1 یا 2 جمعے اور انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ مقدس واقعہ اپنے اختتام کو پہنچے گا ہمارے حوالے سے۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے آخری حصے کو وہاں سے دہرا رہا تھا کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتے سے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو خدا کے فرشتے نے فرمایا کہ حضرت اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء محدثین تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تب بھی موت ہے تو پھر اب صحیح۔ اور اس موقع پر محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، چونکہ حضرت کی زندگی کا یہ دور وہ دور تھا جو وادی تیہ میں گزر رہا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ہمیں ارض مقدس کے قریب کر دیں۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ محترم کی تمنا یہ تھی کہ آخری وقت اور اخیر وقت اور آخری اس دنیا کے لحاظ سے مقام ارض مقدس میں حاصل ہو۔ اور ارض مقدس علماء نے لکھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے فلسطین، اس کا معنی ہوتا ہے بیت المقدس۔ اس لیے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدس میں اللہ نے منتقل فرما دیا. وہاں پر حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اللہ نے اس دنیا کے لحاظ سے وہ آرام گاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت کی تمنا کے مطابق ارض مقدس مسجد بیت المقدس میں عطا فرمائی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے صدقے میں اللہ نے بیت المقدس کا مقام حضرت کو نصیب فرمایا اور اس زمانے کے مسلمانوں نے حضرت کو وہاں دفن فرمایا. اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ کے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ 120 سال حضرت کی حیات طیبہ تھی. اور یہ بھی مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے پرانی کتابوں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دور گزرا ہے اس میں 250 سال کا فاصلہ تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفنایا گیا ارض مقدس میں. اس پر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علماء نے ظاہر بات کلام پاک میں تو نہیں ہے کہ محترم کی قبر پاک کہاں ہے. اس پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ تاریخ میں اقوال ہیں, پھر مورخین تحقیق کے بعد کچھ اقوال یا کچھ قول کو کسی قول کو الگ کرتے ہیں کہ یہ ان کی نسبت اچھا ہے اور مضبوط ہے بنسبت ان کے. اسی پر ہی بات میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اصل میں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو پہلی شخصیت پہلے اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کلکم بنو آدم, تم تمام آدم کی اولاد ہو علیہ السلام. ان کی قبر پاک کے بارے میں بھی اقوال ہیں. اچھا, اسی طرح اپنا جو ہماری اور آپ کی سب سے پہلی دادی حضرت حوا علیہ السلام, ان کی قبر پاک کے بارے میں بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ وہ جدہ میں ہی ہے, قول ہے. اسی طرح اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام. صاحب قصص الانبیاء نے جو بات لکھی ہے وہی میں گزشتہ سے پوستہ جمعہ دہرا رہا تھا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی اپنے پاک انبیاء علیہ السلام کے پاک قبور پاک روزوں کو چھپا دیا ہے. یقین کے ساتھ کوئی نہیں سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے بھی روضہ پاک کا یقین کے ساتھ ثبوت نہیں ہے کہ وہی ہے. اقوال ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کہ شان ہے اللہ کی, یعنی اس دن یہاں کسی بات کے ضمن میں کسی دوست سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی یہودی بھی مانتے ہیں, جن کو اللہ کے نبی عیسائی بھی مانتے ہیں, اور جن کو اللہ کے نبی ہم مسلمان بھی مانتے ہیں. باوجود اس شان کے بھی محترم کی قبر کا نشان یقین سے پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ قدرت نے خود ہی ان کے روزوں کو پاک کو چھپا دیا, ورنہ ظاہر بات ہے کہ اولیاء کے جو پاک روزے دنیا کے سامنے ہیں وہاں ہمارے لوگوں نے کیا کچھ کیا. تو اسی لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاک روزے اگر یقین کے ساتھ ثابت ہوتے تو نہ جانے پھر ہمارے لوگوں نے کیا کرنا تھا.
تو بہرحال حضرت نے لکھا، اس کے ضمن میں کچھ واقعات ایک آدھ میں نے اس گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھے، آگے سنیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں دفنایا گیا، مشہور مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا یہ جو آخری دور تھا یہ وادی تی میں گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے صدقے میں اللہ نے ان کو ارض مقدس کے قریب ارض مقدس میں منتقل کر دیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وادی تی کے سب سے زیادہ قریب وادی لگتی تھی اریحا کی، یہ بستی تھی اس زمانے میں جو ارض مقدس میں تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ واللہ عالم، انہوں نے باقی تاریخ کی اقوال کے سامنے مقابلے میں اس کو مضبوط یا بہتر قرار دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج بخشی۔ معراج کے سفر کے موقع پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر پاک میں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر پاک میں دیکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر صحابہ کو یہاں تک فرمایا کہ اگر وہاں آپ ہوتے تو میں اب بھی وہ آپ کو جگہ دکھا سکتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ قصیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ کا پاک قبر تھی، اور حضور نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ قبر میں کھڑے حضرت موسیٰ نماز ادا کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ یعنی یہ کوئی تاریخی بات فقط نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی موقع پر حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو ہم آپ کو اگر وہ جگہ ہوتی یا آپ ہوتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے کہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، اور حضور نے نشان پاک تک بتایا۔ حضور نے فرمایا قصیب احمر کے پاس تھی، اور حضور نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث پاک پر بڑی قیمتی ابحاث ہیں، اللہ نے موقع دیا تو اپنے موقع پر آئیں گی، لیکن ایک دو باتیں سن لیں۔ اس حدیث پاک میں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا قصیب احمر کے پاس دیکھا، تو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ قصیب کہتے ہیں اصل میں ریت کے ٹیلے کو، اور احمر کہتے ہیں سرخ کو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کو دیکھا تھا۔ یہ تو بات بالکل یقینی اور واضح ہوگی، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، البتہ چونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے اب 15ویں صدی جا رہی ہے، تو اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اب وہ قصیب احمر کہاں ہیں، چونکہ اب جغرافیہ بدل گیا ہے، دور بدل گیا، 15 صدیاں آگے آ گئی ہیں۔ تو مولانا ظہور الباری صاحب نے لکھا ہے کہ فی الحقیقت اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ قصیب احمر کہاں ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور حضور نے دیکھا تھا، اور یہ معراج کا واقعہ، اور یہ ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے یہ معراج کے موقع کا واقعہ ہے،
اور معراج کے بارے میں میرا اور آپ کا علماء حقہ کی اتباع میں عقیدہ ہے کہ معراج کا واقعہ حضور کا جیتا جاگتا حضور کا معجزہ تھا، کوئی خواب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو یقین سے پتہ چل گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کثیب احمر کے پاس تھی حضور کے زمانے تک، اب وہ کثیب احمر کہاں ہیں اب پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تو یقینی بات واضح ہو گئی ہے کہ حضور کے زمانے میں تھا یہ، اس لیے اب پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے پھر صاحب قصص الانبیاء کی وہی عبارت لوٹی ہے کہ محترم نے لکھا ہے کہ دل یا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے خود ہی پردہ ڈال دیا۔ اور پھر یہ اچھا یہاں پر ایک کئی طرح کے سوالات پیدا ہوئے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ معراج کا جو واقعہ اور معجزہ ہے حضور کا، یہ خواب نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی حالت کا واقعہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات ذہن میں رکھیں، دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ معراج جو میں ابھی معراج پر بات نہیں کر رہا ہوں، وہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی، لیکن کثیب احمر کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کے بارے میں جو بات آتی ہے اس کو سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ معراج جو ہے، معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے کلام پاک کی اصطلاح میں، اور ایک معراج کہلاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی سفر کے حصے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، علماء نے لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اسراء کا منکر ہوتا ہے، الفاظ پہ غور کریے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اسراء کا منکر ہوتا ہے، اس کے کفر اور اسلام کے دائرے سے نکلنے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کسی عالم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے جو اللہ فرما رہے، سیر کرائی ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اتنے واضح الفاظ کا کوئی انکار کرے تو پھر وہ اسلام کے دائرے میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اسراء کے بارے میں اس عقیدے کو بالکل پکا رکھو۔ غور فرمائیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی موقع پر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن کی اصطلاح میں اسراء کا جو سفر ہے، اسی میں کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو پتہ چل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اس زمین پہ دیکھا یا آسمانوں پہ دیکھا؟ زمین پہ دیکھا ہے نا۔ ایک بات، اگلی بات سنیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیسے دیکھ لیا، تو اصولی بات ذہن میں رکھیں، جن آنکھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ دونوں زاویے ذہن میں رکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس عالم میں نمازیں ادا کرنا ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا، یہ یاد رہے۔ حضرت جو نماز پڑھ رہے تھے وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تھے، ایک بات۔ دوسری بات، جنہوں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا وہ سرور کونین کی آنکھیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، بھائی تمہارے اور ہم سے نہیں ہو سکتا، جو آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ سرور کونین کی آنکھیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی عنایت سے اس عقیدے کو اپناؤ، جو حضور دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ
کہ گرد آپ وہاں ہوتے ہم آپ کو دکھا دیتے کہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے. اور حضور نے فرمایا کثیب احمر کے پاس دیکھا تھا. تو یاد رہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات خالد میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان کا دامن پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی. جب حضور نے دیکھا ہے تو پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نے دیکھا ہے. اس لیے یہ وہ مرحلے. ہاں اب یہ مرحلے کہنا کہ مطلب جی کیسے ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی یہ کہے نا جی کیسے ہو سکتا ہے، اس سے پوچھا کرو کس سے نہیں ہو سکتا. مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو سکتا یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا. اسراء ہو معراج ہو، عقیدہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. حضور کو اسراء اور معراج اللہ نے کرایا ہے. جو اللہ یہ معراج کا سفر کرا سکتے ہیں وہ حضور کو حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے بھی دکھا سکتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اب اگلی بات سنیں. دعا کریں، وقت تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو رہا ہے. مشکل ہے تقریر، مشکل ہے. اور بولو تو صحیح. پتہ نہیں کہتے ہیں بڑی مشکل تقریر ہوتی ہے، وہ تو لگ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں یار میں تو نیچے آ کے تھک گیا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ ہی اوپر آ جاؤ. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محترم نے جو فرمایا تو پھر محترم نے دیکھا حضرت موسیٰ کو کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس حدیث پاک پر جو حیات النبی کی بحث ہے وہ اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی. آگے سنیں. جب اچھا ایک چیز یہ بھی ہے ذہن کے قریب کر لیں، اللہ نہ کرے اگر کسی شخص سے ذہن میں یہ آئے یہ کیسے ہو گیا، تو اس بات کو تازہ کر لیا کرو جو مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رہے جو حضور دیکھ سکتے ہیں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا. وہ نبوت کی آنکھیں تھیں اور آپ دیکھتے نہیں. کلام پاک میں اچھا ایک اور بھی چیز ہے، حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں، بہرحال اب یاد آئی تو سن لیں، پھر پتہ نہیں توفیق ہو نہ ہو. کلام پاک میں ایک مقام پر حضور کی پاک آنکھوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. ولا تعد عیناک، میری طرف دھیان دے ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات. ولا تعد عیناک یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آیت نمبر 28 کا یہ جملہ ہے. ولا تعد عیناک، اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے آپ کی آنکھیں ہٹنے نہ پائیں. پتہ چلتا ہے اس آیت پاک میں حضور کی آنکھوں کا ذکر ہے. ولا تعد عیناک، میرے نبی ان سے آپ کی آنکھیں ہٹنے نہ پائے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے یہاں پر حضور کی آنکھوں کے مقام کو بھی سمجھو کہ اس پاک آیت میں اللہ حضور کی آنکھوں کو بیان فرما رہے ہیں. ولا تعد عیناک کہ میرے نبی ان سے آپ کی آنکھیں ہٹنے نہ پائیں. اور فرمایا اسی جملے سے مقام صحابہ کو بھی سمجھو کہ اللہ فرما رہے ہیں ولا تعد عیناک میرے نبی صحابہ کے چہروں سے آپ کی آنکھیں ہٹنے نہ پائیں. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے. ولا تعد عیناک اس ایک جملے پہ انہوں نے ایک دفعہ فیصل آباد میں تقریر کی تھی 2.5 گھنٹے صرف اس ایک جملے پہ. کیا لوگ تھے. بہرحال یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، نبی نبی ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی کیسے دیکھو بھائی آپ نے ہم نے تھوڑا دیکھا ہے، حضور نے دیکھا ہے، اس کو سمجھو. اور پھر جو نماز پڑھ رہے تھے وہ اللہ کے کلیم کو دیکھا ہے. دونوں طرف دیکھو نا. اور پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا دل لگانے کی ضرورت ہے. آپ نے شاید پڑھا ہو کہیں حرم میں ایک کنواں تھا، ممکن ہے پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو. یہ حضور کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا اور کڑوا مشہور تھا، کوئی پی نہیں سکتا تھا.
ایک دفعہ حضور وہاں سے گزرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سنگ. حضور کی پاک خدمت میں یہ شکایت پیش کی گئی تھی کہ آقا یہ پانی تو کنویں میں ہے لیکن کڑوا ہے، اس کو تو کوئی چکھ ہی نہیں سکتا. تاریخ کے وہی پنے بتاتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تھا. حضور نے فرمایا اب نکالو. صحابہ فرماتے ہیں جو اب نکالا تو اس کنویں کی جو کڑواہٹ تھی پانی کی وہ سب ختم ہو کے شیریں ہوا تھا. یہ علماء نے لکھا ہے، یاد رہے یہ حضور کا لعاب دہن تھا. ہاں، اور شاید آپ، مجھے نہیں پتا آپ مانیں یا نہ مانیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ فرشتہ صورت وہ فرشتہ سیرت محترم نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، حضرت نے لکھا ہے کہ جب نبی کے پاک وجود کو قدرت تخلیق کرتی ہے تو نبی کے وجود میں، مثال کے طور پر نبی کے وجود میں اگر 100% زمین، اگر 100% مٹی استعمال کی جائے تو حضرت نے لکھا ہے 70% نبی کے وجود میں اللہ جنت کی مٹی رکھتے ہیں. کتنی؟ تو جنت کی اپنی خصوصیات ہیں. تو جب حضور کے پاک وجود میں جنت کی مٹی استعمال ہوئی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو حیرانگی کس بات کی ہے. قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حرم گئے تو اسی کنویں پہ تشریف لے گئے تھے تو کسی سے فرمایا پانی نکال دیں اگر، تو انہوں نے نکال دیا. اور بھی لوگ تھے، حاجی بہت پرانی بات ہے، سننا بات اللہ والے کی. پانی نکال کے پینے لگے تو ایک صاحب پاس آئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں، عوام ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا تو حضرت رک گئے. حضرت نے دیکھا، حضرت کی ایک مخصوص ادا ہوا کرتی تھی جنہوں نے ان کو دیکھا ہو. قدرت نے ایک بھلا کی کشش آنکھوں میں رکھی تھی، کچھ بولے نہیں. وہ پاس ہو کے کہنے لگا حضرت اتنا کیوں پی رہے ہیں؟ سوال سمجھ آیا اس کا؟ کوئی زمزم تو نہیں؟ سمجھ آئی بات اس کی؟ بولو تو صحیح. حضرت فرمانے لگے اس کی طرف، پھر حضرت نے دیکھا، حضرت فرمانے لگے کہ تمہاری بجا بات ہے کہ یہ زمزم نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑوں سے پڑھا اور سنا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جو کڑوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا جس کے صدقے یہ میٹھا ہوا تھا. حضرت کا جواب سمجھ میں آیا؟ اب ذرا اس کی بات سننا. کہنے لگا 14 صدیاں گزر گئیں نے جی، ہون تو نہیں رہا نا جی، اس ویلے پایا سی ٹھیک ہے پر ہون تو ختم. اس کی بات سمجھ آئی؟ حضرت کا جواب، اب یہ جواب بتا دینا، نہیں تو بتا دوں. جواب ہے کہ جواب ہوگا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جلال آیا اس کی بات سن کر. حضرت فرمانے لگے سنو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور یہ کڑوے سے میٹھا ہوا تھا. کہتا جی ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے. حضرت نے فرمایا پھر آگے تم کہہ رہے ہو کہ اس لعاب پاک کا اثر ختم ہو گیا، 14 صدیاں گزر گئیں؟ کہنے لگا ہاں جی ایسا ہی مجھے تو لگتا ہے. حضرت نے فرمایا تجھے لگتا ہے، سراسر غلط ہے. اگر حضور کے لعاب دہن کے صدقے یہ کڑواں کنواں میٹھا ہوا تھا اور حضور کے لعاب دہن کا اثر 14 صدیوں میں ختم ہو گیا تھا تو اصول یہ ہے کہ اسے واپس کڑوا ہونا چاہیے تھا. جب کڑوا نہیں ہوا ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حضور کے لعاب دہن کا اثر آج بھی باقی ہے. یہ موضوع میرا ابھی ادھورا ہے لیکن اب ادھورا ہی چھوڑنا پڑے گا ورنہ پھر اسی پہ کئی جمعے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو قصص الانبیاء کا بقایا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ابھی 2 اور 3 جمعوں کا بیان اور باقی ہے. یہ پورا کریں گے تو یہ موضوع انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.